رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا. رجب المرجب میں ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا، ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے نوازے گئے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف کا سلسلہ دو طرح سے ہے. ایک تو جسمانی معراج جو رجب المرجب کی 27ویں رات کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میسر آئی. اس کے علاوہ معراج منامی خواب میں کئی موقع اس طرح کے آئے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی. مختلف صورتیں تھی، مختلف انداز تھے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواب والی معراج، خواب والے سفر کا ایک حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، محبوب کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. راوی حدیث سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اکبر علینا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا جب محبوب نماز فجر پڑھاتے تو نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف یعنی مقتدیوں کی طرف اپنا رخ انور پھیرتے، صحابہ کی طرف رخ انور فرماتے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان سے عموماً ایک سوال فرمایا کرتے. وہ سوال یہ ہوتا کیا آج رات تم میں سے کسی نے وہ خواب دیکھا ہے؟ فَإِنْ رَأَىٰ أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ. اگر کسی نے وہ خواب دیکھا ہوتا تو وہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کرتے. یہ خواب بیان کرتے، سرکار اس کے بارے میں اس کی تعبیر یا جو کچھ ارشاد فرمانا چاہتے وہ ارشاد فرماتے. حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَسَأَلَنَا يَوْمًا. سرکار کا یہ عمل مبارک تھا کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ سوال فرماتے. ایک دن سرکار نے ہم سے یوں ہی یہ سوال فرمایا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے خدمت اقدس میں عرض کی لا نہیں حضور، ہم میں سے آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا. جب ہم نے یہ جواب دیا کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا خواب ذکر کیا. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے لیے رائے اللیلہ، آج تم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا. یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ خواب بیان کیا. ہمارے خواب بعض اوقات قصہ کہانی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ دن جس انداز میں گزرا رات کو وہی دن والے معاملات خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو خواب میں بھی بعض اوقات وہی لڑائی والا ماحول بنا ہوتا ہے. یا کوئی اور کسی انداز میں کوئی معاملہ پیش آیا تو وہی معاملات بعض اوقات ہمارے خواب میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ عرفہ و بالا. نبی کا خواب جو ہے نا، نبی کا خواب بھی ہم جیسوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب یہ بھی وحی خدا ہوا کرتا، من جانب اللہ ہوا کرتا. سرکار نے فرمایا تھا کہ نہیں رأیت اللیلہ، میں نے آج رات خواب دیکھا. یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا وہ خواب بیان کرنا شروع کیا. سرکار فرماتے ہیں رجلین اتیانی، میرے پاس دو آدمی آئے، فأخذا بیدی فأخرجانی الی ارض مقدس. یہ دونوں میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے نہ تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ چلتے 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 ہم ارض مقدسہ میں پہنچے. ارض مقدسہ یہ بیت المقدس سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، جس بستی کا نام ہے خلیل الرحمن. یہ وہ مبارک بستی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کئی انبیاء کے مزارات. بعض روایات میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ 70,000 انبیاء کے مزارات یہ خلیل الرحمن بستی ہے. 70,000 انبیاء، اسی لیے اس کو ارض مقدسہ کہا جاتا ہے. سرکار کی معراج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ہوا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی جب بات آئی اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. بعض مفسرین نے یہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ برکتوں سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں جو بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ہیں. تو یہ خلیل الرحمن بستی، اس کو ارض مقدسہ کہا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ دو آئے، مجھے ساتھ لیا، ارض مقدسہ میں چلے گئے. فَإِذًا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِرْكِهِ فَيَشُقَّهُ حَتَّى يَبْلُغَ كَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِرْكِهِ الْآخِرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِرْكُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے. یہ جو کھڑا ہے نا، اس کے پاس اس کے ہاتھ میں لوہے کا بنا ہوا ایک زنبور ہے. یہ زنبور اس کے منہ میں داخل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ کے یہ رخسار کو چیرتا ہوا جبڑے کی طرف آتا ہے. یہ دائیں طرف گلے تک چیرتا ہے، پھر یہ چیرنے کے بعد بائیں طرف آتا ہے اور اس کو بھی چیرتا ہوا جبڑے تک پیچھے تک لے کر جاتا ہے. جب یہ دوسری طرف چیر کے فارغ ہوتا ہے تو پہلی طرف پھر اسی طرح سلامت ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ دوبارہ پہلی طرف آتا ہے، یہی عمل کرتا ہے، پھر دوسری طرف جاتا ہے. یہ لگاتار یہ سلسلہ جاری. وہ بندہ جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کافی تکلیف میں، کرب میں، اذیت میں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو کہا ما ھذا، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے جواب یہ دیا گیا انطلق، ابھی آگے چلیے. جب یہ کہا گیا ابھی آگے چلیے، فانطلقنا، ہم آگے چل پڑے. حتی اتینا علی رجل مضطجع کفاہ ورجل قائم علی رأسه بفہر او صخرۃ یشدخ فی رأسه فاذا ضربه تتہتہ الحجر. وہاں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو وہاں اس سے بھی ہٹ کر ایک منظر. وہ منظر کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ایک آدمی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک شخص اس کے سر پر پتھر مار رہا ہے. پیٹھ کے بل یہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس پر پتھر مار رہا ہے. جب اس کے سر پر پتھر پڑتا ہے نا تو اس کا سر کچل جاتا ہے. سر کچلنے کے بعد دوبارہ یہ پتھر اٹھانے کی طرف بڑھتا ہے. جب یہ دوبارہ پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے اس کا سر سلامت ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ دوبارہ پھر پتھر کی طرف مارتا ہے یہاں تک کہ
یہ سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. جب وہ پتھر لینے جاتا ہے یلقائم راسہ، اس کا سر پھر نئے انداز سے سلامت ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر وہ اسی انداز میں مارتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. اب میں نے وہ اپنے ساتھ جو مجھے لے کر جانے والے حضرات تھے ان سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب ان کے بارے میں سوال کیا نا تو یہاں بھی مجھے یہ جواب ملا انطلق، ابھی چلیے، ابھی آگے چلیے. فانطلق نا، جب یہ بات ہوئی تو ہم آگے چل پڑے. حتی اتینا الی ثقب مثل التنور اعلاہ ضیق واسفلہ واسع. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم آگے چلے تو جس طرح تنور ہوتا ہے یہ نیچے سے وسیع، اوپر سے اس کا منہ کچھ تنگ ہوتا ہے، اسی انداز میں ہمیں تنور نما چیز نظر آئی. تتفقد تحتہ النار، جس کے اندر آگ جل رہی ہے، نیچے سے وسیع ہے، اوپر سے اگر اس کا منہ تنگ ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے. فَإِذَا ارْتَقَتْ ارْتَفَعُوا، جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے جو وہاں منظر دیکھا وہ منظر اس طرح کا تھا. ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا منها فاذا خمدت رجعوا فيها، اس کی آگ کے شعلے بھڑکتے چلے جا رہے ہیں، بہت شدید قسم کی آگ اس میں جل رہی ہے، اور اس آگ میں فیہا رجال ونساء عورات، کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں، یہ اس تنور کی آگ میں جل رہے ہیں. سرکار فرماتے جب میں نے یہ منظر دیکھا، کیفیت یہ تھی کہ یہ آگ میں جلتے ہوئے اوپر کی طرف آتے، پھر نیچے کی طرف جاتے، پھر آگ اس کو اوپر کی طرف اچھالتی، پھر یہ نیچے کی طرف آتے. فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا؟ قال انطلق. جب میں نے ان کے بارے میں سوال کیا نا یہ کیا ماجرا ہے، تو یہاں بھی مجھے وہی جواب دیا گیا آگے چلیے. ہم آگے چل پڑے. چلیے، تین طرح کے مناظر آپ کے سامنے ابھی تک آ چکے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں بیان کیے. حدیث کے آخر میں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں بیان کیا گیا. پہلا کیا تھا، دوسرا کیا تھا، تیسرا کیا تھا، چوتھا کیا تھا. تیسرا منظر تو یہ تھا کہ تندور ہے، آگ جل رہی ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا انطلق، آگے چلیے. سرکار فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم آگے چل پڑے. حتی اتینا علی نہر من دم، یہاں تک کہ ہم چلتے 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 خون کے دریا، خون کے ایک نہر کے پاس آئے. فیہ رجل قائم علی وسط النہر وعلی شط النہر رجل بین یدیہ حجاب. اس خون کے دریا کے وسط میں، اس کے درمیان میں ایک آدمی ہے جو غوطے کھا رہا ہے. وہ تیرتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلتے 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 جب کنارے پہ آتا ہے نا، کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے. بین یدیہ حجاب، اس کے پاس ایک پتھر ہے. جو یہ بندہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے فاقبل الرجل الذی فی النہر، جو یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو یہ کنارے کھڑا آدمی اس کے سر پر پتھر مارتا ہے. جب اسے پتھر لگتا ہے فردہ حیث کان، یہ دوبارہ اسی جگہ پر جا پہنچتا ہے جہاں یہ پہلے تھا، دریا کے پاس. پھر یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تیرتے 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 کنارے پر پہنچتا ہے، یہاں دوبارہ پتھر لگتا ہے، پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقلت ما ھذا، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب بھی مجھے یہ جواب دیا گیا انطلق، آگے چلیے. میرے آقا فرماتے ہیں ہم کے ساتھ آگے چل پڑا. جب آگے گئے نا تو یہ پچھلے جتنے سلسلے تھے یہ سارے تو تکالیف والے تھے، درد والے تھے، کرب اور اذیت والے تھے. ایک کو سزا مل رہی ہے، کہیں اجتماعی سزا ہو رہی ہے کہ تندور میں چل رہے ہیں، کہیں انفرادی طور پر سزا کا سلسلہ ہے. پیچھے یہ سارے یہ مناظر تھے. لیکن جب آگے جاتے ہیں نا تو آگے کا معاملہ کچھ اور طرح ہے. فانطلقنا، ہم آگے چلے. حتی انتہینا الی روضۃ خضراء فیہا شجرۃ عظیمہ، ہم چلتے 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 ایک باغ میں داخل ہوئے. اس باغ میں ایک بہت بڑا درخت ہے. وفی اصلھا شیخ،
وصبیان، اس درخت کے سائے میں ایک بڑی عمر والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، اور ان کے تھوڑا سا آگے درخت کے قریب ہی ایک جگہ پر ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو آگ روشن کر رہا ہے، آگ جلا رہا ہے۔ فَصَعِدَ بِالشَّجَرَةِ، جب میں آگے بڑھا یہ حضرات مجھے درخت کے قریب لے کر گئے۔ فَأَدْخَلَانِي دَارًا وسط الشَّجَرَةِ، اس درخت کی تہ میں ایک بڑا پیارا گھر بنا ہوا ہے، درخت کی تہ میں۔ جب بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، درخت کی تہ میں حدیث کے الفاظ ہیں وسط الشجرہ، درخت کی تہ میں ایک بڑا عظیم مکان بنا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لم ارى قط احسن منها، اس جیسا حسین گھر میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ محدثین نے جب اس کا ذکر کیا نا تو عام طور پر محدثین نے اس کے بارے میں یہی بات ذکر فرمائی کہ یہ گھر ہے درخت کی جڑ میں، اس کی حقیقت کس طرح کی ہے، اس کی کیفیت کس طرح کی ہے سرکار نے فرمایا، جو کہ سرکار دیکھ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی آگے کچھ وضاحت اس انداز میں بیان نہیں فرمائی۔ اس لیے ہم اپنی عقل کے ترازو میں جب تولتے ہیں نا تو درخت کی تہ میں مکان عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پتہ نہیں کس طرح کا مکان ہوگا جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں نے زندگی میں اس جیسا مکان نہیں دیکھا۔ یہ فرمانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں فیہا رجال شیوخ و شباب و نساء و صبیان، اس عظیم مکان میں مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ اس مکان میں رہ رہے ہیں۔ ثم اخرجانی منہا، پھر یہ دونوں حضرات مجھے لے کر کچھ اور آگے بڑھے۔ فصعدا بالشجرہ، اب یہ مجھے اس درخت کے قریب ہی ایک اور جگہ پر لے کر آئے۔ فادخلانی دارا ہی احسن و افضل منہا، درخت کے قریب ہی ایک اور مکان تھا، یہ حضرات مجھے اس مکان میں لے کر گئے۔ جب میں وہاں پہنچا وہ جو پہلے والا مکان میں نے دیکھا تھا نا تو یہ دوسرا مکان اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل، اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ فیہا شیوخ و شباب، پہلے میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، سارے کے سارے، لیکن یہ جو مکان تھا نا اس سے بھی زیادہ خوبصورت مکان، اس مکان میں صرف بوڑھے اور جوان، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ فقلت لہما انکما قد طوفتما لللیل فاخبرانی عما رأیت، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے اب ان سے پوچھا جو مجھے ساتھ لے کر جانے والے تھے، ساری رات تم نے مجھے سیر کرائی، کہاں سے چلے، کتنے مناظر دیکھے، پہلے ایک منظر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 4 منظر عذاب کے دیکھے، اس کے بعد ہم نے اور کئی نظارے کیے، اتنی رات تو ہو گئی کہ تم لوگ مجھے گھماتے پھراتے لا رہے ہو۔ یہ جتنے مناظر میں نے دیکھے ہیں نا فاخبرانی عما رأیت، مجھے ان چیزوں کے بارے میں اب بتاؤ کہ یہ معاملات کیا، اب ان کے بارے میں مجھے خبر ہو۔ قالا، وہ دونوں حضرات کہنے لگے نعم، جی ہاں، آپ اگر ان معاملات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ اب ان دونوں حضرات نے شروع سے بات شروع فرمائی، آپ نے پہلا منظر دیکھا اس سے مراد یہ ہے، دوسرا منظر دیکھا اس سے مراد یہ ہے، تیسرا منظر دیکھا اس سے مراد یہ ہے۔ آئیے ان کی بیان کردہ باتوں کو مزید سنتے ہیں۔ اما الرجل الذی رأیتہ یشق شدقہ، آپ نے سب سے پہلا منظر جو دیکھا تھا وہ منظر یہ تھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک کھڑا ہے، کھڑے کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور وہ اس کے رخسار کو جبڑے تک چیرتا ہوا لے کے جا رہا ہے، دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے۔ پہلا منظر آپ نے یہ دیکھا۔ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكِذْبِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پہلا منظر جو آپ نے دیکھا تھا نا، اس
پہلے منظر والا شخص جس پر یہ عذاب کیا جا رہا تھا کہ اس کا دایاں حصہ چرا، پھر بایاں چرا، پھر دایاں ٹھیک ہوا، پھر وہ چرا، یہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا نا، یہ وہ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹی خبروں کو پھیلاتا ہے. بات ادھر کی ادھر، بات ہے کچھ نہیں، کبھی ادھر جائے گا، سناؤ تمہیں پتا چلا فلاں نے یہ کر دیا، آؤ تمہیں بتاؤں فلاں نے کیا کیا. محدثین فرماتے ہیں دینی خبریں جھوٹی بیان کرنے والا وہ بھی اس میں شامل ہے، دنیاوی خبریں جھوٹی بیان کرنے والا وہ بھی اس میں شامل ہے. چلیے جھوٹی خبریں بیان کرتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو سن کر آگے بات پہنچاتے ہیں، حتیٰ تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ یہ بات پھیلتے 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 ساری دنیا میں پھیل جاتی. حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بات جھوٹی ہوتی، اس بات کا کوئی سر پا نہیں ہوتا. ایسے ہی جس طرح کہا جاتا ہے نا بغیر پروں کے اڑانا، تو یہ ایسی بات کو گھڑ کے آگے بیان کر دیتا ہے. بعض حضرات آپ دیکھتے ہیں نا وہ بات اس انداز میں گھڑتے ہیں نا کہ ان کا جھوٹ بھی سچ لگتا ہے. سمجھ نہیں آتی جناب اس نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا. عام طور پر اس کی گفتگو سننے والا یہی سمجھتا ہے جناب اس نے بات تو کھری کی ہے، بات تو سچی کی ہے، جبکہ اندر کھاتے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. پہلا شخص کون سا جسے عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ وہ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹی خبریں دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کی خبریں سن کر آگے پہنچاتے ہیں، بات بڑھتے 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 ساری دنیا میں پھیل جاتی. یہ دونوں حضرات کہنے لگے فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آپ نے جو منظر دیکھا نا یہ عذاب والا، یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک اس بندے کے ساتھ جاری ہے. قیامت تک یہ بندہ ایسی عذاب میں مبتلا رہے. آج ہم بھی غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہوں، جھوٹے قصے بیان کرتے ہوں، اور جہاں بیٹھتے ہو 2 4 5 جناب وہ گھڑ کے ایسے نکال دیتے ہوں. خاص طور پر میرے وہ بھائی جو سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں، سوشل میڈیا میں آپ تقریباً جانتے ہی ہیں کہ یہاں بات کی جاتی ہے تو وہ بات بڑھتے 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 کہاں سے کہاں نکلتی ہے. تو جب پیچھے جا کر حقیقت کی طرف جا کر دیکھا جائے ہوتا کچھ بھی نہیں. بعض حضرات تو اس طرح کے ہوتے ہیں جو حقیقت کی طرف غور کرنے والے ہوتے ہی نہیں، بس تھوڑی سی بات کی نا تو ایسے ہی جناب وہ اندر توڑ لگا دیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، اچھا فلاں کی ایسی ہے، جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ وہ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹی باتیں گھڑنے والا ہے، قیامت تک یہ کسی عذاب میں مبتلا رہے گا. پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کا ذکر ہوا وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْتَقُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ. یہ جو دوسرا آدمی آپ نے دیکھا نا پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، اوپر ایک اور آدمی کھڑا ہے جو اوپر سے پتھر اس کے سر میں مارتا ہے یہاں تک کہ اس کا سر کچلا جاتا ہے. پھر وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، پتھر لے کر آتا ہے، اس کا سر دوبارہ درست ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے. یہ جو آدمی آپ نے دیکھا فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ. یہ جو دوسرا آدمی آپ نے دیکھا جس کے سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم ملا، شریعت کے علم کی خبر ہوئی، اللہ کیا فرماتا ہے، اس کے محبوب کیا چاہتے ہیں، شریعت کے تقاضے کیا ہیں، ساری باتیں اسے پتہ چل گئیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ. یہ اتباع قرآن کرنے کے بجائے، شریعت پر عمل کرنے کے بجائے راتیں سو کر گزارتا تھا. فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ. اور دن میں بھی کبھی اسے عمل کی طرف کو خیال ہی نہیں آیا. اللہ نے علم دیا، عمل کی طرف نہیں آیا. اللہ تعالی جل جلالہ نے تعلیم قرآن سے نوازا، قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کیا. اللہ نے نور علم سے اس کا سینہ منور کیا، لیکن یہ عمل کی طرف قدم بڑھانے والا نہیں. آپ یوں کہہ لیجیے عالم بے عمل. عالم بے عمل یہ فاسق بھی ہوتا ہے، فاسق در بھی ہوتا ہے. علم اللہ نے دیا، علم پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ نہ رات کو علم پر عمل کی طرف آیا، نہ دن کو علم پر عمل کی طرف آیا. رات خواب غفلت میں یہ بھی سو گیا اور دن بھی نہ وہ علم میں مصروف رہ کر سارا کا سارا وقت گزار دیا. ایسا آدمی جسے اللہ تعالی جل جلالہ نے علم دیا ہو، یہ اپنے علم پر عمل نہ کرے.
بعض حضرات نے یہاں تک ذکر کیا کہ یہ گمراہ بھی ہوتا ہے، گمراہ گر بھی ہوتا ہے، شریعت کے احکامات کو ہلکا جاننے والا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ارشادات کو سے کچھ ڈالنے والا۔ تو اس کا جو عذاب ذکر کیا گیا، یہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، سر میں پتھر مارا جاتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، بار بار یہ سلسلہ جاری ہے۔ کہا گیا یفعل به ما رأیت الی یوم القیامہ، اس کے ساتھ بھی جو معاملہ آپ نے دیکھا قیامت تک یہ معاملہ اسی انداز میں جاری رہے۔ پھر اس کے بعد والے کا ذکر کیا گیا والذی رأیتہ فی النقب فہم الزنات، وہ جو تندور آپ نے دیکھا تھا نا، آگ بھڑک رہی ہے، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں بار بار آگ کے جوش کی وجہ سے تندور کے اوپر کی طرف ابلتے ہوئے آتے ہیں، دوبارہ پھر نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے، بدکاری کرنے والے تھے۔ بدکاری زنا کی سزا یہ آج ان کو اس انداز میں مل رہی ہے، اور یہاں شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ کے تحت ان کلمات کے تحت یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ زانی آدمی چونکہ اسے اپنے پردے کا خیال ہی نہیں ہوتا، جہاں پردہ نہیں اٹھانا چاہیے وہاں یہ اپنے آپ کو بے پردہ کر دیتا، اس لیے ان کو سزا بھی جو دی گئی نا، ننگے کر کے ان کو دونوں کو ایک ساتھ ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیے شہوت اپنے محل پر یعنی اپنی جگہ پر خرچ ہو تو یہ نور ہے، اور اگر بے محل خرچ ہو تو یہ نار ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، با محل تو اس جگہ پر خرچ کریں گے تو یہ نور ہوگا۔ اور یہاں تک حدیث میں یہ کلمات ذکر کیے گئے وفی بضع احدکم صدقہ، مسلم شریف کا حدیث مبارکہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کی شرمگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ عرض کی حضور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کی قربت اختیار کریں اس پر بھی ثواب ملے؟ ہاں، اگر تم غلط جگہ کی طرف جاؤ گے تو کیا گناہ ملے گا؟ عرض کیے گئی ہاں آقا گناہ تو ملے گا۔ سرکار نے فرمایا غلط جگہ کی طرف جاؤ گے تو گناہ ملے گا، تو درست جگہ پہ آؤ گے اچھی نیت کے ساتھ آؤ گے تو ثواب ملے گا۔ یہ وہ بدکار آدمی ہے جو دنیا میں بدکاری کی طرف بڑھنے والے تھے، اس لیے انہیں اس آگ کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اس کے بعد والذی رأیتہ فی النہر، جسے آپ نے خون کے دریا میں دیکھا نا، یہ وہ آدمی ہے جو سود کھانے والا۔ آج اگر ہم غور کریں نا، گرمی ہو، گرمی کا بھی ابتدا ہوئی نا گرمی کے سیزن کی، جب گرمی اپنے جوبر پر ہو، ٹب میں گرم پانی ہو، ایک لمحے کے لیے اس میں کھڑا کر ہونا پڑے، نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا بد نصیب ہوگا کہ خون کے گرم دریا میں اس کو ڈال دیا جائے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ پتھر مارا جاتا ہے اس کے منہ پر، یہ دوبارہ آگ میں چلا جاتا ہے، دوبارہ دریا میں چلا جاتا ہے۔ یہ چار مناظر ذکر کیے ہیں، ان چاروں اعمال کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں تمام تر برائیوں سے، ان سے بھی اور دیگر تمام تر خرابیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے، بے عملی سے، بے عملی سے، فحاشی سے، عریانی سے، بدکاری سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، بد کرداری سے اللہ تعالیٰ تمام تر لعنتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پہلا آدمی کون سا ہے؟ جھوٹ بولنے والا، جھوٹی خبریں کرنے والا، یہاں تک کہ اس کی بیان کردہ خبریں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ دوسرا آدمی اللہ نے علم دیا، یہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے۔ بعض اوقات جب یہ علم والوں کی بات آتی ہے نا تو ہماری نظر میں فوراً جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم دین اتنا زیادہ دیا کہ جو باقی عالم کی مسند پر پہنچے، بعض اوقات توجہ اس طرف جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہم سارے اپنا اپنا جائزہ لینا تو کچھ نہ کچھ علم تو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے۔ جس قدر علم اللہ نے دیا کیا میں اتنے علم پر عمل کرتا ہوں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، ادا کرنے والے کتنے؟ اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں غور کر لیا جائے، قرآن کے بارے میں، ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، دیگر احکامات و تعلیمات الہیہ کے بارے میں۔ اس کے بعد بدکاری کرنے والے،
سود کھانے والے، ان 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا اس حدیث میں۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عذابات کے مناظر دیکھنے کے بعد تشریف فرما ہوئے ایک باغ میں، جس باغ میں بہت بڑا درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک بڑی عمر والے صاحب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھے۔ ان کے بارے میں عرض کیا گیا، حضور یہ جو آپ نے دیکھے ہیں نا، ایک شیخ ایک بڑی عمر والے صاحب تشریف فرمائے، یہ بڑی عمر والے صاحب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کرام، اور ان کے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے اولاد الناس، یہ لوگوں کی اولاد ہے، مسلمانوں کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں کی اولاد ہے۔ جو بچے کم سنی میں چلے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت دیکھیے کہ رب کریم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کم سنی میں جانے والے بچوں کو ان کی کفالت میں عطا کر دیتا ہے، یہ ان کی صحبت کے مزے لوٹتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو منظر ذکر کیا گیا، درخت کے قریب ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آگ روشن کر رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بیان ہوا، والذی یوقد النار مالک خازن النار، وہ جو آگ روشن کرنے والے تھے وہ داروغہ جہنم حضرت مالک جو اللہ تعالی جل جلالہ کے فرشتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اس کے بعد والدار الاولی، جو پہلا گھر آپ نے دیکھا تھا نا، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ جس گھر میں آباد ہیں، دار عامت المؤمنین، یہ جنت میں گھر ہیں عام ایمان والوں، عام ایمان والوں۔ واما ہذہ الدار، اور یہ جو دوسرا گھر آپ نے دیکھا تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان ہیں، فہذہ دار الشہداء، یہ شہیدوں کے گھر۔ پہلا گھر جو عام ایمان والوں کا جنت میں دیکھا گیا، سرکار نے اس گھر کے بارے میں بھی یہ بات ذکر کی، لم ارى قط احسن منها، میں نے اس سے بڑھ کر حسین دنیا میں کوئی مکان نہیں دیکھا، کوئی مکان اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ یہ عام ایمان والوں کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان پیش کی، اللہ تعالی جل جلالہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے گھر کی بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا ہی احسن و افضل منها، جو پہلا گھر دیکھا تھا نا اس سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل گھر یہ دوسرے والا ہے، یہ گھر ہے شہیدوں کا گھر۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات اپنا تعارف کرانے لگے۔ پہلے کہتے ہیں انا جبرائیل وہذا میکائیل، میں جبریل ہوں، اور یہ جو دوسرے میرے ساتھ ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے میکائیل ہیں۔ یہ دو فرشتے تھے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راتوں رات لے کر گئے۔ یہ سارے کے سارے مناظر دکھا کر رہا ہے۔ جب یہ بات پہنچی یہاں تک، اب سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، ارفع رأسک، حضور اپنے سر کو تو اٹھائیے، اپنا سر تو اٹھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرفعت رأسی، جب انہوں نے کہا نا سر اٹھائیے، میں نے اپنے سر کو اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا، جب اوپر دیکھتا ہوں تو فَإِذَا الْفَوْقِ مِثْلُ السَّحَابِ، اوپر دیکھا تو اوپر بڑا پیارا تہ بتہ ایک بادل کا ٹکڑا، بڑا خوبصورت بادل کا ٹکڑا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا نا اور میں اسے دیکھ ہی رہا تھا، اتنا پیارا، اتنا نفیس، اتنا بہترین، ان دونوں حضرات نے مجھے کہا ذاکا منزل، یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ حسین و جمیل، بقیہ سارے کے سارے مکانات نیچے ہیں، یہ جو اوپر والا مقام ہے نا یہ جنت میں آپ کا مقام ہے، یہ ٹھکانہ جنت میں آپ کا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں جنت الفردوس میں محبوب کے قدموں میں جگہ دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تعالی ادخل منزلی، میں نے جبرائیل و میکائیل کو کہا ٹھہرو ذرا میں اپنے گھر کو تو دیکھا ہوں، میں اپنے گھر سے تو ہو گیا ہوں۔ کالا
یہ دونوں حضرات بیک زبان بولے انہو بقی لک عمر لم تستکملہ فلو استکملتہ اتیت منزلک، ابھی آپ دنیا میں تشریف لے جائیے، جب آپ کی عمر شریف مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس مقام پہ آ جائیں گے، اس مقام پہ جلوہ فرما ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودا، آج کی اس بیان کا عنوان اگر آپ رکھیں تو آپ اس کا عنوان یہ رکھ سکتے ہیں سرکار کا خواب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ اس خواب میں ابتداءً کچھ لوگوں کے عذابات کا ذکر ہوا، اور ثانیاً اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان والوں کو جو درجے دیے، شہیدوں کو جو مقام دیا، مسلمانوں کے بچوں کو جو صحبتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب کریم اپنا اطاعت گزار بندہ بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی اتباع شریعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی الحمد